دنیا میں سب سے تیز چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ ہم کبھی اپنے پاک رب کے کرشموں کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آخری حد تک آزماتا ہے اور پھر ایک دم کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ زخم بھر تو جاتے ہیں، ساتھ نشان بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، بلکہ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے پھر اس کو عیبوں اور گناہوں سمیت اپنی جانب کر لیتا ہے۔ رات کی خاموشی ہے، آنسو بھی اس ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں بات کو منوا لیتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ بیٹا جوانی میں داخل ہو جائے تو اس کی زندگی میں ہر قسم کے دکھ آنے لگتے ہیں۔ کبھی کام کاروبار کے لیے اس کو جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے ہیں تو کبھی وہ اپنے کاروبار میں نقصان اٹھانے لگتا ہے اور اس کی زندگی مشکلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ہمت کرنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی وہیں رک جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور کامیاب انسان ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کی زندگی سے دکھ ختم نہیں ہو رہے تو نہ ہی خود پریشان ہو اور نہ ہی بیٹے کو پریشان ہونے دیں، بلکہ اپنے گھروں سے یہ دو چیزیں ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ آپ کے بیٹے کی زندگی میں دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلا، اگر آپ نے اپنے گھروں میں پرندوں کو قید کر رکھا ہے جو آزاد اڑنے کے عادی ہیں تو آج ہی ان کو گھروں سے آزاد کر دیں۔ دوسرا، اگر آپ کے گھروں میں رزق کی توہین کی جاتی ہے تو آج سے ہی اس کو گھروں سے نکال دیں۔ ہمیشہ رب کے رزق کی قدر کریں، کبھی بھی کسی رزق یا کھانے کو برا مت کہیں، ہمیشہ اس کی قدر کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے بیٹے کی زندگی سے تمام مشکلیں اور مصیبت ختم ہو جائیں گی، وہ اچھی اور عزت والی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ گھر میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ ادا کریں اور صبح شام سورۃ الرحمن کی تلاوت کیا کریں کہ اس کی برکت سے گھروں میں اللہ کی رحمت ہر وقت رہتی ہے اور انسان ہر قسم کی برائی اور مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی اور نیک زندگی عطا کرے، کبھی کسی مصیبت یا مشکل کا شکار نہ ہونے دے، آمین ثم آمین۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی وہ لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی زندگی کی گزر بسر کے لیے کافی تھے۔ لکڑہارے کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں 2 چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نامی ایک لڑکا بھی رہتا تھا جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگاڑنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے بلکہ ایک
جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کو روشنائی میں ڈبو کر جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہار اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کی ہار فروخت کر دیں، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے۔ رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ اٹھا کے لا سکتا تھا۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ گیا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب لگائے پڑا کڑھا رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کا نقاب الٹ دیا۔ رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رحمو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے برا حال تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابا کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ پڑا تو ناچار اس نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ تو قہقہا لگا کر ہنس پڑے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جو اب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے وہ اس بات کو آزمانے کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس بات کے سختی سے مخالف تھے کیونکہ اس سے ان کے طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب کا اصرار بہت بڑا تو انہیں بھی اجازت دینا پڑی۔ طوطے کی ٹیں ٹیں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے دونوں سنہرے پروں کو کتر دیا گیا۔ روشنائی لا کر رحمو کو دی کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے جیسے دوسروں لوگوں کی تسلی کر لے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے، مگر کافی دیر بعد بھی اس تصویر میں کسی قسم کے زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پشیمانی اور بھی بڑھ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا کر کہا کہ بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازو کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ ان کا دستے بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔ اپنی زندگی کو انسان خود چاہے جیسا بنا لے، یہ حق رب نے انسان کو خود دے دیا ہے۔ اب آپ تک ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔